شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ یہ سبائی بدتمیز جن کے دل حیا اور ایمان دونوں سے خالی ہیں، صحابہ کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، وہی روایت بیان کر رہے ہیں، اسی مفہوم کے جملے سنا رہے ہیں۔ ان کتابوں میں ویسے ہی الفاظ موجود ہیں جو اہل السنہ کی احادیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ سیدہ کائنات، اعلیٰ اخلاق والی، بلند عزتوں والی، وہ پیارے نبی کی لگتے جگر، تو پہلی بات کہ بی بی سے ایسا کچھ فرمانا ثابت ہی نہیں، یہ تلاشا و جھوٹ ہے تمہارا۔ اور جہاں تک اس بات پر رافضیوں کا شور شرابہ، ہنگامہ اور واویلا کہ یہ حدیث بی بی کو کیوں نہیں معلوم تھی، خلیفہ کو کیسے معلوم ہو گئی، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں اس سے بڑھ کر کئی گنا ایسی باتیں موجود ہیں۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اہل ایمان صحابہ کے درمیان ہونے والے مسائل پر اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ دونوں سے پیار کرتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ حال اہل ایمان کا ہے، لیکن سبائی جن کو گھٹی ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت کی نفرت کی دی جاتی ہے، جن کا دین ہی گالی دینا ہے، تبرہ کرنا ہے، جن کا رشتہ اہل بیت سے نہیں جڑتا، ابن سبا یہودی سے جڑتا ہے، یہ فدق کے مسئلے کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی زبانیں دراز ہوتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف، سیدنا عمر کے خلاف، سیدنا عثمان کے خلاف رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور مختلف بہانوں سے، مختلف حیلوں سے یہ اپنے اندر کا کفر اور اپنے سینوں میں چھپا ہوا بغض صحابہ ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک اور بات بڑی مشہور ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑتے ہیں مال وہ صدقہ ہے امت کے لیے، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا چھوڑا ہوا مال امت کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث سنائی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غضبناک ہوئی۔ سابقہ درس میں ہم یہ بات شیعوں کی اپنی کتابوں سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ حدیث جو اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے، مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے اہل سنت کی، یہی معنی اور مفہوم کی روایت شیعوں کی اکثر کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے حوالے ہم نے عوام الناس کے سامنے رکھے۔
آئیے آج اس مسئلے کی طرف، کیا واقعی سیدہ کائنات حسنین کی ماما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ناراض ہوئی، غضبناک ہوئی؟ اگر ہوئی تو کیا ابو بکر صدیق پہ ہوئی یا کسی اور بات پر؟ یہ سبائی بدتمیز جن کے دل حیا اور ایمان دونوں سے خالی ہیں، صحابہ کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ مجرم کہتا ہے بی بی غضبناک ہو کے واپس گئی، بی بی نے حدیث کو قبول نہیں کیا، لیکن یہاں تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حاکم خود کہہ رہا ہے کہ آخری لمحے تک نبی کی بیٹی مجھ سے ناراض رہی۔ اس سلسلے میں یہ لوگ صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کرتے ہیں جس کے ایک مقام پر یہ لفظ ہیں فغضبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ فاطمہ ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت کئی جگہ پر ہے، لیکن یہ لفظ فغضبت فاطمہ سیدہ کے ناراضگی کی طرف جس میں اشارہ ہے، یہ صرف ایک جگہ پر حدیث نمبر 2977 پر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مرتبہ یہ حدیث 3092، 3094، تیسری مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل پر کتاب فضائل اصحاب النبی میں باب مناقب قرابت رسول اللہ حدیث نمبر 3711، چوتھی مرتبہ کتاب المغازی حدیث 4035، پانچویں مرتبہ بھی کتاب المغازی میں غزوہ خیبر کے باب میں 4221 پر، اور چھٹی مرتبہ کتاب الفرائض باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ حدیث نمبر 6725 پر۔ یہی حدیث اس موقع پر بھی بیان ہوئی جب سیدنا علی و سیدنا عباس نے ایسا مطالبہ کیا، لیکن صرف ایک جگہ پر ہے فغضبت فاطمہ۔ سنن کبریٰ البہقی جلد 6 صفحہ 499 حدیث نمبر 12732۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے نہیں بلکہ راوی حدیث کے ہیں، کیونکہ اس میں یہ الفاظ ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں مال میں سے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یأکل آل محمد من هذا المال، آل محمد اس مال میں سے ہی ان کے خراجات پورے ہوں گے، اسی میں سے وہ کھاتے رہیں گے۔ واللہ انی لا ادع امرا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه بعد الا صنعته، اللہ کی قسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھتا تھا میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں بھی وہی کرتا رہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ آپ اس میں سے آل محمد کا خرچ نکالتے تھے تو میں بھی نکالتا رہوں گا، اسی طریقے پر اسی سنت پہ چلوں گا جو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ یہاں جب یہ حدیث اور سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ وضاحت ختم ہوئی تو آگے لفظ کیا ہے ذرا غور سے سنیے، قال فغضبت فاطمہ رضی اللہ عنہا، کہا تو فاطمہ غصہ ہو گئی۔ یہ روایت بیان کی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے۔ اگر یہ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا مومنوں کی ماں کے الفاظ ہوتے تو ان الفاظ سے پہلے قال کی بجائے قالت ہوتا، صیغہ مؤنث کا استعمال ہوتا، لیکن یہاں لفظ کیا ہے قال فغضبت فاطمہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ سیدہ کائنات کے نہیں ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نہیں، بلکہ راوی کے الفاظ ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ
جلیل القدر محدث، زبردست ثقہ امام ہیں، لیکن آپ رحمہ اللہ بعض اوقات ادراج بھی فرمایا کرتے تھے، گو یہ ادراج جواز کے درجے سے نہیں نکلتا تھا، جیسے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اصول حدیث کی کتاب تدریب الراوی جلد 1 میں ادراج کی بحث میں لکھا، وَعِنْدِي مَا أَدْرَجَ لِتَفْسِيرِ غَرِيبٍ لَا يَمْنَعْ ذَلِكَ فَعَلَهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، اور میرے نزدیک کسی اجنبی غیر معروف غریب لفظ کی تشریح کے لیے جو ادراج کیا جائے وہ ممنوع نہیں، ائمہ میں سے امام زہری رحمہ اللہ نے اور دیگر نے ایسا کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ فغضبت فاطمہ، یہ الفاظ امام زہری رحمہ اللہ کا ادراج ہے، یہی روایت عروہ سے بھی ہے، لیکن اس میں بھی یہ بات مذکور نہیں، اور اس کی یہ دلیل امام بہقی کی السنن الکبریٰ میں موجود لفظ قال ہے، واللہ اعلم۔ یاد رہے بلا دلیل و برہان ادراج وغیرہ کا دعویٰ کر لینا قطعاً درست نہیں، یہاں واضح قرینہ موجود ہے تو یہ بات بیان کی گئی۔ دوسری بات یہ بھی کافی اہم اور قابل غور نقطہ ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ یہ سیدہ کے جملے بھی ہیں تب بھی کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے ناراض رہی۔ یہ صرف ان حسد کے مارے ہوئے کینہ پرور لوگوں کی زبانوں کی باتیں ہیں جن کا دل ویسے ہی صحابہ کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے، عداوت سے بھرا ہوا ہے، جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ان ظالموں کی باتیں ہیں جو اپنے اندر کا گند اور اپنے سینے کا بغض ظاہر کرتے ہیں۔ کسی حدیث میں یہ بات نہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی یہ بات کی ہو، انہوں نے زندگی میں ایک بار بھی یہ بات کی ہو کہ یہ جو روایت ابو بکر صدیق نے سنائی تھی یہ حدیث نہیں ہے، ابو بکر نے تلاشی گھڑی اپنے پاس سے بنائی، جو ذاکروں کی زبان پر صبح شام واویلا ہے، رونا ہے، پیٹنا ہے کہ بی بی نے کہا کہ یہ تراشی گئی ہے، گھڑی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ سیدہ کائنات ان سارے جملوں سے پاکیزہ ہے، انہوں نے ایک بار بھی ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اور ایسی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں، وگرنہ ہم پچھلے درس میں بار فتح کے عنوان سے ثابت کر چکے ہیں کہ رافضیوں کی اپنی کتابوں کے اندر، شیعوں کی اپنی کتابوں کے اندر ان کے ائمہ معصومین جن کو وہ مانتے ہیں ان کے اقوال، ان کے فرامین وہی روایت بیان کر رہے ہیں، اسی مفہوم کے جملے سنا رہے ہیں، ان کتابوں میں ویسے ہی الفاظ موجود ہیں جو اہل السنہ کی احادیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس ذاکر کو سنیے، یہ کتنا دڑلے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے۔ بیوی نے فوراً وہیں کھڑے ہوئے اس کی حدیث کا رد کیا۔ بیوی نے کہا تو کہتا ہے کہ تجھے میرے بابا نے حدیث سنائی تھی کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ بیوی نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بابا نے تجھے بتایا کہ اگر میرے بعد میری جاگیر کا مطالبہ ہو تو یہ حدیث سنا دینا کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے، تو یہ حدیث میرے بابا نے جو تجھے کہی مجھے کیوں نہیں کہی؟ میں بیٹی تھی، میں تو اختر رسول ہوں، یہ حدیث پیغمبر مجھے سنانی چاہیے تھی۔ بابا مجھے کہہ کے جاتے کہ بیٹا میرے بعد جاگیر کا مطالبہ نہ کرنا، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، میرے بابا نے مجھے حدیث نہیں سنائی اور تجھے حدیث سنا دی۔ بیوی نے وہیں پہ کھڑے ہوئے بیوی نے اگلی ایسی رد پیش کی ہے جس سے پوری کی پوری عمارت ہی بیوی نے گرا دی ہے۔ بیوی نے کہا تو نے کیا کہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ اگر میرے باپ نے وارث نہیں بنایا تھا تو پھر تو میرے باپ کے منبر پہ کیوں بیٹھ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب من گھڑت کہانیے ان ظالموں کی، ان سبائیوں کی، ابن سبا کی روحانی اولاد کی اپنی تراشی ہوئی ہے۔ سیدہ کائنات اعلی اخلاق والی، بلند عزتوں والی، وہ پیارے نبی کی لخت جگر، کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ کائنات یہ الفاظ اور یہ زبان استعمال کرے اس کے ساتھ جس کا مال نبی پہ خرچ ہوتا رہا، جس کی جان نبی پہ خرچ ہوتی رہی، جس کا لہو نبی کی حفاظت میں گرتا رہا،
جو دشمنوں کو دھکے دے کر پیارے نبی کے اور کفار مکہ کے درمیان میں حائل ہو جایا کرتے تھے کہ تم اس شخص کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ آواز لگاتا ہے ربی اللہ. وہ پیاری شہزادی میرے نبی کی، وہ لخت جگر میرے نبی کی، وہ حسنین کی ماما، کیا وہ ایسی زبان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرنے والے، اپنا سب کچھ لٹا دینے والے، جس کے احسانوں کا ذکر کر کے مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے زمین والوں سب کا تمہارے احسانوں کا بدلہ چکا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ محمد نہیں چکا سکے، اس کا رب چکائے گا، محمد کا رب چکائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیاری خاتون جنت یہ زبان استعمال کرتی ان کے ساتھ؟ یہ اندازہ کا خاتون ہوتا ان کا نہیں، یہ ان سنائیوں کا اپنے من کا اور اپنے سینوں کا بغض ہے جو سیدہ کے نام پہ یہ دنیا کے اندر پھیلا رہے. پھر اکثر شیعہ جو حد سے زیادہ جاہل و علم ہوتے ہیں، ان کے ملا وہ حدیث کے نام پر یہ جھوٹ گڑتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا لا نرث ولا نورث، ہم نہ وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں. اہل ایمان نے، اہل سنہ نے، اہل الحدیث نے لا نرث، ہم وارث نہیں بنتے، یہ الفاظ کسی صحیح حدیث کے اندر بیان نہیں کیے. یہ رافضیوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کے جملے ہیں. بعض سنیوں نے بے علمی کی بنیاد پر بعض کتابوں کے اندر بیان کر دی، لیکن علم حدیث کے ماہر محدثین نے کسی صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ بیان نہیں کیے، بلکہ ان الفاظ کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا اصل لہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لا نرث، ہم وارث بنتے نہیں. یہ الفاظ تراشے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں. لا اصل لہ، ان الفاظ کی کوئی اصل نہیں. رہا ان کا یہ شیطانی وسوسہ جسے تقدس دینے کے لیے یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میرے بابا نے آپ کو یہ حدیث سنائی، مجھے کیوں نہیں سنائی؟ مجھے سنانا چاہیے تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ میرے بعد وراثت مانگنے نہ جانا. تو پہلی بات کہ بی بی سے ایسا کچھ فرمانا ثابت ہی نہیں، یہ تراشا ہوا جھوٹ ہے تمہارا. اور جہاں تک اس بات پر رافضیوں کا شور شرابہ، ہنگامہ اور واویلا کہ یہ حدیث بی بی کو کیوں نہیں معلوم تھی، خلیفہ کو کیسے معلوم ہو گئی، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں اس سے بڑھ کر کئی گنا ایسی باتیں موجود ہیں. آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں. ان کے ہاں ایک مشہور مصحف فاطمہ کی کہانی ہے، ایک دعویٰ ہے ان کا. مصحف فاطمہ مسیدہ کے پاس تھا. حوالہ اصول کافی، کتاب الحجہ جس کا اردو ترجمہ بھی یار لوگوں نے کیا ہے، اور جلد اس کی 2 ہے، صفحہ 123 ہے، 39واں باب ہے جہاں مصحف فاطمہ کا ذکر ہے. آئیے وہاں کی روایت سناتا ہوں آپ کو. جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ روایت کہتے ہیں ہمارے پاس مصحف فاطمہ بھی ہے، لوگ کیا جانے وہ کیسا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے قرآن میں 1 حرف ہے، یعنی اجمال میں ہے. میں نے کہا واللہ یہ علم ہے؟ فرمایا صرف یہی نہیں. پھر خاموش رہ کر فرمایا ہمارے پاس علم ما کان و ما یکون ہے، قیامت تک کے واقعات کا. میں نے کہا واللہ اس کو علم کہتے ہیں. فرمایا ہاں اس کے علاوہ بھی ہے. میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا جو حادثے رات اور دن میں ہوتے ہیں، اور جو ایک امر دوسرے کے بعد اور ایک شے دوسری شے کے بعد دنیا میں ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، ہمیں اس کا بھی علم ہے. دوسری روایت سنیے. راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق کو فرماتے ہوئے سنا 128 ہجری میں فلاسفہ بنی عباس کے عہد میں ظاہر ہوں گے جو منکر اسلام اور توحید ہوں گے. یہ میں نے مصحف فاطمہ میں دیکھا. میں نے پوچھا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، سیدہ فاطمہ پر غم اور غم کا ہجوم ہوا، اتنا شدید کہ سوائے اللہ کے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. خدا نے ان کے پاس اس غم میں تسلی دینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا جس نے سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کلام کیا. سیدہ فاطمہ نے یہ واقعہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بتایا. حضرت نے فرمایا اب جب یہ فرشتہ آئے تم اس کی آواز سنو تو مجھے بتانا
جب وہ فرشتہ آیا تو سیدہ فاطمہ نے امیر المؤمنین کو آگاہ کیا. فرشتے کی تمام باتوں کو لکھتے جاتے تھے. فرشتہ باتیں سیدہ فاطمہ سے کرتا جاتا, ان کو خبر دیتا جاتا, اور سیدنا علی اس کو تحریر کرتے رہتے, لکھتے جاتے, یہاں تک کہ وہ باتیں اس مصحف میں لکھی گئی. پھر فرمایا اس میں حلال و حرام کا ذکر نہیں بلکہ آئندہ آنے والے واقعات کا ذکر ہے. تیسری روایت, راوی کہتا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا میرے پاس مصحف فاطمہ ہے, نہیں گمان کرتا میں کہ اس میں قرآن ہے, اس میں ہر وہ چیز ہے جس سے لوگ ہماری طرح محتاج ہوں گے اور ہم کسی کی طرح محتاج نہیں ہوں گے. اس میں سزا کے لیے 1 کوڑے, نصف کوڑے اور ربع کوڑے تک کا ذکر ہے. مزید ایک روایت سنیے. بعض اصحاب نے امام جعفر سے پوچھا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ حضرت کچھ دیر خاموش رہے, پھر فرمایا اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو تم تلاش کرتے ہو. کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ بعد وفات رسول 75 دن زندہ رہی اور ان پر باپ کا شدید غم طاری تھا. جبرائیل ان کے پاس آتے تھے, تعزیت کرتے تھے, ان کا دل بہلاتے تھے, ان کے والد کا حال سناتے تھے اور ان کی جگہ بتاتے تھے اور وہ تمام واقعات سناتے تھے جو ان کو پیش آنے والے ہیں. حضرت علی ان واقعات کو لکھتے جاتے تھے. بس یہ ہے مصحف فاطمہ. چھٹی روایت سنیے. راوی کہتا ہے حضرت امام جعفر صادق کو فرماتے ہوئے سنا ہمارے پاس وہ چیز ہے, ہم اس کی وجہ سے لوگوں کے محتاج نہیں بلکہ لوگ ہمارے محتاج ہیں. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو رسول اللہ نے لکھوایا, حضرت نے لکھا, اس میں حلال و حرام کا ذکر ہے. ہم جانتے ہیں اس امر کو جسے تم شروع کرتے ہو اور جانتے ہیں جب تم ختم کرتے ہو. 7ویں روایت, راوی نے امام جعفر صادق سے کہا زیدیہ اور معتزلہ یہ فرقے محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی کے گرد جمع ہو گئے. بس کیا ان کے پاس امامت کی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا واللہ ہمارے پاس 2 کتابیں ہیں جن میں ہر نبی کا نام لکھا ہے اور ہر بادشاہ کا جو روئے زمین پر کسی علاقے کا حکمران ہو. محمد بن عبداللہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک بھی نہیں. 8ویں روایت, امام جعفر صادق کی خدمت میں آنے والا آیا تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں تمہارے آنے سے پہلے کیا دیکھ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا میں مصحف فاطمہ دیکھ رہا تھا, اس میں تمام بادشاہوں کے نام, ان کے باپوں کے نام لکھے ہوئے, میں نے ان میں اولاد امام حسن کا کوئی نام نہ دیکھا. آپ نے ان کی کتاب سے ان کی روایات کو سنا, اصول کافی کے یہ حوالے سنے, ان کے مطابق قیامت تک ہونے والے حالات اور بہت سے اہم کام مصحف فاطمہ میں موجود ہیں. اور سیدہ ان سے کب واقف ہوئی؟ نبی کی وفات کے بعد. اور سیدنا علی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرشتہ آیا, فرشتے نے یہ ساری باتیں سیدہ کو بتائی, سیدہ کو بتا رہے تھے, علی سن کے لکھ رہے تھے. ان من گھڑت کہانیوں کے مطابق جو رافضیوں نے گھڑ گھڑ کر آل رسول کی طرف منسوب کی ہے, سیدنا علی بھی ان باتوں سے واقف نہ تھے. کب واقف ہوئے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبرائیل نے آ کے وہ ساری باتیں بتائی. اب کوئی ذاکر سے پوچھے تم تو بغض صحابہ کے اندر مرتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ ایک روایت بی بی کو خبر کیوں نہیں ہوئی؟ ابو بکر صدیق کو کیسے خبر ہو گئی؟ بی بی سے بے علم کیسے رہ گئی, بے خبر کیسے رہ گئی؟ تمہارا مصحف فاطمہ سارا کا سارا بی بی اس سے بے خبر تھی. تمہاری کتاب کی روشنی میں, تمہاری کتاب کے حوالے کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبرائیل نے لکھوایا. ایک حدیث کا ماجرا نہیں, پورے مصحف فاطمہ کا معاملہ ہے کہ یہ بعد میں آ کر لکھوایا گیا, بی بی کو اس کی خبر نہیں تھی. ایک طرف یہ کہانی ہے تمہاری تراشی ہوئی اور دوسری طرف ایک روایت کی بنیاد پہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہو کہ انہوں نے یہ حدیث گھڑ لی, بی بی کو خبر نہیں تھی. اگر یہ حدیث ہوتی تو بی بی کو خبر ہوتی. تمہارا گھڑا ہوا مصحف فاطمہ, اس پورے مصحف کی بی بی کو خبر نہیں تھی, سیدنا علی کو بھی خبر نہیں تھی. ہمارا دعویٰ نہیں, تمہاری کتاب بتا رہی ہے. یہ خبر کب ہوئی؟
نبی کریم کی وفات کے بعد پھر جبرائیل نے آ کے لکھوایا. آگے یہ ذاکر جسے لوگ علامہ بھی کہتے ہیں، یہ ایک اور جھوٹ گھڑتے ہوئے سیدہ کے ذمے کہتا ہے. بی بی نے اگلی ایسی رد پیش کی ہے جس سے پوری کی پوری عمارت ہی بی بی نے گرا دی ہے. بی بی نے کہا تو نے کیا کہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ اگر میرے باپ نے وارث نہیں بنایا تھا تو پھر تو میرے باپ کے ممبر پہ کیوں بیٹھ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات ہم پہلے واضح کر چکے کہ یہ انداز گفتگو سیدہ کائنات کا نہیں ہو سکتا. سیدہ کائنات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اخلاق سے مزین، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے ساتھی، ان کے ساتھ کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں فرما سکتی. یہ ان ظالموں کا گھڑا ہوا اور بنایا ہوا جھوٹا افسانہ ہے جو یہ سیدہ کے ذمے لگاتے ہیں، اور ان کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے سرے سے ترکہ رسول کی وراثت کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا. ان کا یہ دعویٰ تھا ہی نہیں کہ میں نبی کا مالی وارث ہوں. رہا تعلق ممبر رسول کا تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں جب طبیعت ناساز تھی، اپنے مصلے پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے صحابہ انتظار کرتے تھے مصطفیٰ آئیں گے نماز پڑھائیں گے. اس کیفیت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مروا ابا بکر فلیصلی للناس. مروا ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اگر اس بدتمیز کی اس سے مراد خلافت ہے تو بھی اگر اس کے اس دعوے کا مراد اس کے ان جملوں کا معنی کہ سیدہ نے کہا کہ میرے نبی نے تو تجھے وارث نہیں بنایا، اس سے مراد اگر خلافت ہے، مصلے کی امامت تو ہم نے ثابت کر دی کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے کا وارث ابو بکر صدیق کو بنایا. اور اگر اس سے مراد خلافت لیتے ہو تب بھی آؤ، قرآن حکیم دو ٹوک کھلا ہوا اعلان کر رہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ان کا یہ معاملہ ان کی باہمی مشاورت کا معاملہ ہے، اور صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو خلیفہ بلا فصل مانا گیا. تمام صحابہ نے بیعت کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، پیارے صحابی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی نے بھی بیعت کی. کچھ لوگ یہ جھوٹ گھڑتے ہیں، یہ جھوٹ تراشتے ہیں کہ سیدنا علی مجبور تھے، لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے چند ایک کے. تو یہ بات اس قدر باطل اور جھوٹی ہے، یہ بات کفر کا ایسا پرندہ ہے کہ یہودی بھی اس کفر میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور نصرانی بھی اس کفر میں پیچھے رہ جاتے ہیں. رافضیت کے اس کفریہ جملے کا مقابلہ دنیا کا کوئی کفر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ بات عقل میں آتی ہے. یہ عقل کی بھی دشمنی والی بات ہے کہ سارے سوائے چار کے مرتد ہو گئے تھے تو علی ان کے ساتھی کیوں بنے؟ سیدنا علی نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ عمر کے ہاتھ میں بیعت کیوں کی؟ عثمان کے ہاتھ میں بیعت کیوں کی؟ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت میں ذمہ داریاں کیوں سنبھالی؟ مدینہ کے امیر کیوں بنے؟ یہ جھوٹ کا پرندہ ہے، یہ گھڑا ہوا تراشا ہوا افسانہ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک طرف تم سیدنا علی کی قوت کی وہ باتیں بتاتے ہو کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا اور انگوٹھے کے ناخن کے کونے پر رکھ کے آسمان کی طرف اچھالا. اس وقت کا اچھلا ہوا آج تک واپس نہیں آیا. اور دوسری طرف ان کی یہ کمزوری بیان کرتے ہو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ مجبوراً ظاہری طور پہ انہوں نے بیعت کی تھی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، وگرنہ ان کا حق مارا جا چکا تھا. اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر بتاؤ شہادت عثمان کے بعد وہی صحابہ سیدنا علی کے ہاتھ میں پھر بیعت کیوں کرتے ہیں؟ ان کو اپنا خلیفہ کیوں مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تمہارے دعوے کے مطابق تو سارے مرتد ہو گئے تھے، پھر وہ سارے اہل مدینہ سیدنا علی کے ہاتھ میں کیوں اکٹھے ہو گئے؟ اور سیدنا علی کی شہادت کے بعد وہ سیدنا حسن کے ہاتھ میں کیوں اکٹھے ہو گئے؟
یہ تمہارا من گھڑت جھوٹا تراشا ہوا افسانہ ہے. ایک طرف تم توہین کرتے ہو سیدنا علی کی کہ ان کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے سامنے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم و ستم ہوا، ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، ان کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا، ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، وہ دروازے کو آگ لگائی، وہ دروازہ سیدہ پہ گرا اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ اندر گھر میں داخل ہو گئے اور سیدنا علی خاموش رہے، یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور چپ رہے. اس پر تم نے فلمیں بنائی ہیں، ڈرامے بنائے ہیں، اور آج کی ایک عورت کو تم سیدہ فاطمہ کے روپ میں پیش کرتے ہو. اللہ کی قسم تم اہل بیت کے سب سے بڑے گستاخ ہو، تم اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن ہو. تم نے اپنے ڈراموں میں فلموں میں آج کی ایک گئی گزری عورت، اللہ کی قسم کائنات کی آج کی ساری عورتیں اکٹھی ہو جائے وہ فاطمہ الزہرا میرے رسول کی لخت جگر کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی. اور تم ایک عورت کو سیدہ فاطمہ کے ماڈل میں پیش کرتے ہو اور کچھ حباشوں کو نبی کے صحابہ کے روپ میں پیش کرتے ہو اور اسی طرح دروازوں پہ حملے کرواتے ہو جو تم نے خود تراشا ہے. جھوٹ ہے، کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے. وہ تو میرے نبی کے آل سے پیار کرنے والے. ابو بکر نے کہا تھا اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ابو بکر کو اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا محمد کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اچھا لگتا ہے. وہ تو اہل بیت سے پیار کرنے والے، وہ حسن کے پیٹ کو چومنے والے، وہ حسن کے ماتھوں کو چومنے والے، وہ حسن کو اپنے کندھوں پہ سوار کروانے والے، وہ پیار کرنے والے صحابہ. ان کے پیار اور محبت کی یہ کہانی تھی. سیدنا عمر نے آ کے سیدنا علی سے کہا تھا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، قیامت کے دن سارے نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے مصطفیٰ کے نسب کے. میرا جی چاہتا ہے میں بھی اس نسب سے جڑ جاؤں. تو حسن حسین کی بہن سیدنا علی نے، پیارے علی نے ام کلثوم کا نکاح امیر المؤمنین سیدنا عمر سے کیا. یہ محبت کی نشانی. تمہارے ذاکر کہیں گے یہ جھوٹ ہے، عقل کی بنیاد پہ اسے پرکھیں گے. ہم تمہاری بڑی بڑی کتابوں سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ تم تو کیا، تمہارے بڑوں نے، مجتہدین نے، سابقہ علماء نے، ان سب نے تسلیم کیا کہ سیدنا عمر کا نکاح علی کی بیٹی حسن و حسین کی بہن فاطمہ الزہرا کی بیٹی سے ہوا. ممکن ہے کہ یہی عمر فاطمہ الزہرا کے گھر کو جلانے کے لیے آئے، سیدہ کائنات کی توہین کرنے والے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور پھر شیر خدا سیدنا علی اپنی ہی بیٹی کا نکاح اس کو دے دے. یہ تمہارے ذہن کا تراشا ہوا افسانہ ہی نہیں، تمہارے سینوں میں پلٹنے والا وہ غیظ و غضب ہے، وہ نفرت کا پہاڑ ہے. صحابہ کے خلاف وہ بغض اور عداوت کا وہ بولتا ہوا دہکتا ہوا آتش فشاں ہے جو پھٹ رہا ہے. اور یہی تمہاری بے دینی پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم اصحاب محمد کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے. بعض لوگ آج ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی مسلمان کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی کلمہ گو مسلمان کو جو توحید کو مانتا ہو، رسالت کو مانتا ہو، ختم نبوت کو مانتا ہو، پیارے نبی کے صحابہ کے ایمان کو مانتا ہو، قرآن کو سچی کتاب مانتا ہو، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو، اسلام کے طریقے پہ ذبح کرتا ہو، اس کو کافر کہنے کا کسی کو حق نہیں. اس کو کافر کہنے کا کسی کو حق نہیں. لیکن آج کے دور میں نقطہ یاد رکھیے، آج کے دور میں بہت سے لوگ دعوے دار ہیں مومن ہونے کے، مسلمان ہونے کے، ان کے پاس گارنٹی نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، آسمان سے کوئی گواہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں. دعویٰ ہے ان کا، وہ جانے ان کا اللہ جانے. ارے جو ایمان کا دعویٰ کر لے اس کو کافر کہنا جائز نہیں ہے. جو ایمان کا دعویٰ کر لے
جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو اس کو کافر کہنا جائز نہیں ہے. اور جس کے ایمان پر گارنٹی قرآن دی، کائنات کا سب سے پہلا سب سے افضل انبیاء کی جماعت کے بعد مومن ابو بکر صدیق، جس کی صحابیت کی گارنٹی قرآن نے دی، جس کے ایمان کی گارنٹی قرآن نے دی، اس کے ایمان کو اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ بندہ مومن ہو سکتا. ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے، لیکن جو ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، جو عمر کو مومن نہیں مانتا، جو عثمان کو مومن نہیں مانتا، جو صدیق کو مومن نہیں مانتا، جو عائشہ حفصہ کو مومنہ نہیں مانتے، جو معاویہ ابو سفیان کو مومن نہیں مانتے، جو اصحاب محمد کی پوری جماعت کو اہل ایمان کی جماعت نہیں مانتے، اللہ کی قسم وہ شخص، وہ عقیدہ رکھنے والا کائنات کا بدترین کافر ہے. ہم سے کسی کا ایمان منوانا ہے، لازم ہے اسے رب کی توحید پہ ایمان لانا ہوگا، محمد کریم کی رسالت پہ ایمان لانا ہوگا، ختم نبوت پہ ایمان لانا ہوگا، اصحاب محمد کی پوری جماعت کو اہل ایمان کی جماعت ماننا ہوگا، قرآن کو سچی کتاب ماننا ہوگا، عائشہ صدیقہ بنت الصدیق کو پاکیزہ طیبہ طاہرہ ماننا ہوگا. اگر کوئی مانے گا ان کو تو وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے. اور اگر ان باتوں کو نہیں مانتا تو ہماری زبان کٹ سکتی ہے، جل سکتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے. صدیق اکبر کے ایمان کا انکار کرنے والے کو ہماری زبان مومن نہیں کہہ سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا علی پہ اکٹھے ہوئے، سیدنا حسن پہ اکٹھے ہوئے. یہی تمام صحابہ جنہوں نے اپنا ہاتھ سیدنا حسن کے ہاتھ میں دیا. سیدنا حسن کچھ عرصے خلافت کر کے، حکومت کر کے پھر مسلمانوں میں صلح کرواتے ہیں. پیارے نبی کی وہ دی ہوئی خبر پوری ہوتی ہے اور صلح ہونے پر مسلمانوں کے دونوں لشکر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تم نے تو سیدنا حسن کو بھی معاف نہیں کیا. تم نے کہا سیدنا حسن نے بھی جو صلح کی تھی اور معاویہ کو امیر المومنین بنا دیا تھا. سیدنا حسن مجبور تھے، اس لیے مجبور تھے کیونکہ ان کے اپنے لشکر کے لوگ منافق ہو گئے تھے، بک گئے تھے. جو بکنے جیسے نہیں تھے وہ اپنے لشکر والوں کو لوٹنے لگ گئے تھے، ڈاکو بن گئے تھے. جنہیں لوٹنے کا موقع نہ ملا، جنہیں لوٹنے کا موقع نہ ملا، انہوں نے سیدنا حسن کو ہی گرفتار کر کے، قید کر کے معاویہ کے ہاتھوں پر بیچنے کا پلان بنا لیا تھا. صلح نہ کرتے تو کیا کرتے، مجبور ہو گئے تھے، ساتھ کوئی رہا نہیں تھا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برسے. تمہاری یہ جھوٹی داستان سبائی ٹولے کی گھڑی ہوئی داستان، آؤ تمہیں سناؤں تمہارے ہی جواد کے نام سے. اس ذاکر کو سنو، یہ کہانی سنا رہا ہے. مرحوم طبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے. آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی. امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے. میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے صلح کی ہے کہ دو اغتیال، دو منصوبے، دو پلاننگ میرے سامنے آئیں. میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی. وہ ہا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے. عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے. بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو. پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے. جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت. وہ جملہ کیا تھا؟ یہیں پر اس روایت میں تھا ہا اولا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت. وہ کیا تھی؟ ہا اولا الذین
یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا. کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی. اس لیے میں نے، یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، کئی دفعہ روایت پڑھی ہے. عزیزان من، وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے، گرفتار کر کے، رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں، مال غنیمت لیتے تھے، امام فروشی کرتے ہیں. اس سے آگے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ، ہمیں کوئی چیز متاع نہیں ہے بیچنے کے لیے. ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے، مال غنیمت ملنا نہیں ہے، شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی. آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا، اس میں بھی کچھ نہیں بچا. آخری متاع ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں. یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ تاریخ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بہت دو ٹوک میں. تاریخ نے سینسر نہیں کیا، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آسان ترین کتاب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت ساری تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. منتہی الاعمال مرحوم محدث قمی کی کتاب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تمہاری گھر کی خبر ہے جو تمہارے ذاکر نے دی ہے. صحابہ پر زبانیں دراز کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیا کرو. سبائی ٹولے کی ایسی من گھڑت فرضی جھوٹی کہانی سننے کے بعد ایک عام ذہن رکھنے والا پڑھا لکھا انسان کہہ سکتا ہے، ایک طرف تو ان کے نزدیک آئمہ کی اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے، اور دوسری طرف انہی کے نزدیک آئمہ اتنے مجبور ہو گئے کہ ڈر کر جان بچانے کے لیے، معاویہ کے ہاتھوں گرفتاری سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ مجھے گرفتار کر کے بیچ نہ دیں، اس سے بہتر ہے کہ میں صلح کر لوں. ایک طرف یہ قصے کہانیاں آئمہ کی شان کے، اور دوسری طرف آئمہ کی توہین کی یہ باتیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حقیقت کیا ہے کہ یہ سبائی اہل بیت کے دشمن ہیں، مولا علی کے بھی دشمن ہیں، فاطمہ الزہرا کے بھی گستاخ ہیں، سیدنا حسن کے بھی گستاخ ہیں. جن کے دل میں ابو بکر، عمر، عثمان کی محبت نہیں، وہاں پر علی، فاطمہ، حسن و حسین کی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی ہمارا ایمان ہے، معیار حق ہیں. ہم اس شخص کو مسلمان نہیں مانتے جو پیارے نبی کے صحابہ کے ایمان کا انکار کرے، اور اس شخص کو بھی مسلمان نہیں مانتے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی ادنیٰ سی گستاخی کرے، ان کے ایمان کا انکار کرے. ہمارے نزدیک اہل الحدیث کے نزدیک صحابہ اور اہل بیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان دونوں گروہوں سے محبت کرے. اور ان کے درمیان بھی آپس میں دونوں گروہوں کے اندر محبت تھی. تم نے جو سوال لوگوں کے سامنے پیش کی ہے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی کی، وہ تمہارے دلوں کا فساد ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوت